السلام علیکم کلاس. آج کی لیکچر میں بس لاسٹ ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اس میں پہلے آ جاتا ہے سوشل گروپ ورک ایجنسیز. بیسیکلی ایجنسیز جو ہیں، جیسے آپ نے سوشل کیس ورک میں پڑھا تھا یا سوشل ورک میں ہم نے جب اسٹارٹ میں پڑھا تھا، تو جو بھی گروپ ورک، جو بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، چاہے وہ سوشل کیس ورک ہے یا پھر سوشل گروپ ورک ہے، تو یہ جتنی بھی سروسز ہیں وہ کسی آرگنائزیشن، کسی انسٹیٹیوشن کے تھرو جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو جو ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی ایک ہیلپنگ ٹول ہیں، جس سے آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو، گروپس کی ہیلپ کرتے ہو، اور تاکہ ان کی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکو، ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکو. جو ڈفرینٹ ایڈورس سوشل کنڈیشن کی وجہ سے رائز ہوتی ہیں ان کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکو، ان کی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکو، ان کی ہیلپ کر سکو، انہیں انیبل کر سکو کہ فیوچر میں ان کی کوئی پرابلم ہو تو وہ اپنی پرابلم خود سارٹ آؤٹ کر سکیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے، ساری جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ایک آرگنائزڈ مینر میں کیری آؤٹ کی جاتی ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ گھر میں بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ گروپ ورک کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، سوشل گروپ ورک کر رہے ہوں. تو ڈیفینیٹلی ایجنسیز ہوتی ہیں، ان میں ٹرینڈ سوشل ورکر ہوتے ہیں، والنٹیرلی بھی ہوتے ہیں، پیڈ بھی ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور پروگرامس کے تھرو اپنی سروسز انڈیویژول اور گروپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں ڈفرینٹ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، مطلب کہ اس طرح کی جیسے بینکس ہوتے ہیں یا باقی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کو خود بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نفع پہنچا ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشن نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی والنٹیرلی ورک کر رہی ہوتی ہیں. والنٹری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن پہ جب پریزنٹیشن دی تھی، اسائنمنٹ دی تھی، تو ان میں سے بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز تھی، ٹھیک ہے، جو والنٹیرلی چل رہی تھی، والنٹیرلی ورک کر رہی تھی. تو یہ سوشل ویلفیئر ایجنسی جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کچھ بیسک فیچرز ہیں، جس میں فرسٹ ہے پرسن ایز اے مین آف بلڈنگ سوسائٹی. دیکھیں، فرسٹ جو ان کا یونٹ ہوگا وہ انڈیویژول ہوگا، کیونکہ انڈیویژول جو ہیں وہ مل کے پھر گروپ ممبرس جب ملتے ہیں تو وہ ایک گروپ بناتے ہیں. تو یہاں پہ اور پھر وہی جو انڈیویژول ہیں وہ آپ کی ایک سوسائٹی کی پروگرس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو سب سے جو پہلا فوکس ہوگا، جو فنڈامنٹل آبجیکٹیو ہوگا، وہ ایک انڈیویژول ہوگا، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس پہ ورک کیا جائے گا تاکہ وہ ایک وے بنے، ایک مین بنے، تاکہ آپ کی سوسائٹی کی پروگرس میں، کیونکہ جب وہ خود پروگرس کرے گا، خود اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، تو وہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی آپ کی سوسائٹی کی پروگرس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا کسی نہ کسی پازیٹیو مینر میں. اگر اس کی اپنی سوشل ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی، خود ہی اس کے اتنے فلاز ہوں گے، اتنی ایشوز ہوں گے، تو وہ سوسائٹی میں تو بالکل بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی پازیٹیو سروسز جو ہے وہ رینڈر نہیں کر سکتا. تو پہلا بیسک فیچر یہی ہے کہ آپ کا جو بیسک آبجیکٹیو ہوگا، جو فنڈامنٹل آبجیکٹیو ہوگا، وہ آپ کا انڈیویژول ہوگا، تاکہ پھر اس کی سروسز سے آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ امپروو ہو، اس میں پروگرس ہو، اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ ڈفرینٹ جو سوشل ویلفیئر ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جتنی آپ نے اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن دی ہیں، تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو یہاں بھی سوشل ویلفیئر ایجنسیز جو ہیں ان کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ سٹیزن پارٹیسپیشن کو ویلیو دے رہی ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں سوشلائزیشن کوآپریشن پہ اسٹریس کر رہی ہوتی ہیں، کچھ فوکس کر رہی ہوتی ہیں ریلیجیس موٹیویشن پہ، کچھ ایموشنل ہیلتھ پہ. تو ڈفرینٹ جو ہے وہ ان کے ویژن ہوتے ہیں، ان کے موٹیو ہوتے ہیں، آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ جو آپ کا یہ سوشل ورکر ہوتے ہیں وہ گروپ کی فارم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو انڈیویژول ہوتا ہے، ایک تو جس کی کیس ورک آپ نے پڑھا تھا کہ
کیس ورک میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل ورکر انڈیویجولی فیس ٹو فیس کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ورک کر رہا ہوتا ہے، اس کو گائڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گروپ کے ساتھ کام کرنا ہے، گروپ میں کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ فیچر ہے کہ والنٹیرلی، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والنٹیرلی ورک کرتی ہیں آرگنائزیشنز، ویلفیئر ایجنسیز جو ہیں، نان پروفٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. تو اس لیے جو لوگ والنٹیرلی اپنی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، رینڈر کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ آگے ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ ورک کرنا چاہتے ہیں والنٹیرلی، تاکہ پھر جو ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ ان کا شوق ہوتا ہے، ان کی وش ہوتی ہے کہ سوشل ورک کریں. تو پھر جو سوشل گروپ ورک ایجنسیز ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ فیچر ہے کہ انفارمل مینر میں جو سوشل ورکر جو ہیں وہ گروپ میں کام کرتے ہیں، تو وہ ایک انفارمل مینر میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ زیادہ آپ ریجڈ اور فارمل نہیں ہو سکتے اپنے ممبرس کے ساتھ، ٹھیک ہے، گروپ ممبرس کے ساتھ جن پہ آپ کام کریں اپنے کلائنٹ کے ساتھ. کیونکہ آپ نے پرنسپلز، جیسے آپ نے سوشل کیس ورک میں پڑھا تھا کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دینی ہے، پرووائڈ کرنی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ آپ انفارمل، ایک آفس میں تو آپ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے نا کہ آپ انہیں بالکل فارملی ٹریٹ کر رہے ہو. آپ نے ان کو انفارملی فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ وہ اپنی جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وہ آپ سے ڈسکس کر سکیں یا شیئر کر سکیں. اس کے بعد لاسٹ ہے کہ دو طرح کے ورکر جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. والنٹیرلی بھی والنٹری ورکرز بھی ہوتے ہیں اور پیڈ ورکرز بھی ان ایجنسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے اٹ از بیسک اسکلز اینڈ سوشل گروپ ورک کہ بیسک اسکلز کیا ہیں سوشل گروپ ورکر کی. جو ایک گروپ میں جو سوشل ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیسک اسکلز کیا ہونی چاہیے، ان کو کیا کون سی ایسی ٹیلنٹ اور کون سی ایسی اسکلز ہونی چاہیے ان کے پاس جب وہ سوشل گروپ ورک میں کام کر رہے ہوں. ایچ پی ٹریکر نے کچھ اسکلز سجیسٹ کی ہیں جس میں 7 اسکلز ہیں. فرسٹ ہے کہ جو سوشل گروپ ورکر ہے وہی جو جیسے سوشل کیس ورک میں ہم نے پرنسپل پڑھا تھا کہ آپ نے کلائنٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس کے سارے فلاز کے ساتھ، اس کی پازیٹیو اور نیگیٹیو جیسی بھی پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی سوشل ورکر نے اپنے گروپ ممبرس کو، گروپ کو ایز اٹ از جیسا وہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اس کے ساتھ ایک پازیٹیو پروفیشنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسیپٹنس کی اسکل ہے کہ سوشل ورکر اتنا اسکلفل ہو کہ وہ گروپ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر سکے. پھر سیکنڈ ہے کہ سوشل گروپ ورکر اتنا اسکلفل ہو، اتنا اسکلڈ ہو کہ وہ گروپ کی نیڈس کو جج کر سکے، وہ کیلکولیٹ کر سکے کس وقت گروپ ممبرس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ان کی نیڈس کیا ہیں، کون سی ایسی نیڈس ہیں جن کو سیٹسفائی کرنا ہے، کون سا پلان دینا پڑے گا، کون سا ٹاسک دینا پڑے گا جس سے ان کی نیڈ سیٹسفائی ہو سکے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ سوشل گروپ ورکر جو ہے اس کو یہ ڈٹرمن کرنا آنا چاہیے کہ اس کا کس ٹائم پہ گروپ پہ کیا رول ہے، کس طرح وہ گروپ ممبرس کی ہیلپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے تاکہ، اور پھر ان کو انیبل کرے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور پھر ان میں سے ہی آپ میں اتنی اسکل ہو، ٹھیک ہے، آپ میں اتنی اسکل ہو اور آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہو کہ آپ لوکیٹ کر سکو کہ ان جو جتنے بھی گروپ ممبرس ہیں ان میں سے کون سا ایسا ممبر ہے جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، تاکہ پھر آپ ان میں سے ایک، کیونکہ ہر گروپ میں ایک لیڈر بھی ہوتا ہے اور وہ انہی گروپ ممبرس میں سے ہوتا ہے، تو وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے سوشل ورکر نے. پھر نیکسٹ ہے کہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی سوشل ورک میں پڑھا تھا کہ سوشل ورکر کو اپنی فیلنگس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہوتا ہے اور ریئیکٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ سچویشن میں. تو کلائنٹ ڈفرینٹ وے میں بیہیو کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف بیہیویئر شو کرتے ہیں، سم ٹائم ایگریسولی ریئیکٹ کر جاتے ہیں، بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سیویئر ریئیکشن بھی آ جاتے ہیں. تو اس ٹائم سوشل ورکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کام اور کول رہے، ٹھیک ہے، اپنی فیلنگس پہ کنٹرول کرے، ٹھیک ہے، اگر زیادہ ایگریسو ہو بھی گیا تو اس کو کنٹرول کرے تاکہ جو ہے وہ گروپ ممبرس پہ کوئی نیگیٹو ایکسپریشن نہ جائیں.
اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اتنا اسکلفل ہو سوشل ورکر کہ ایک ایسے انٹریکشن ڈیولپ کر سکے گروپ ممبرس کے ساتھ کہ گروپ ممبرس وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اپنا انٹرسٹ اور اپنی نیڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکے سوشل ورکرز کے ساتھ. اور پھر جس وقت آپ کے ساتھ وہ اپنی نیڈز اور انٹرسٹ شیئر کرے تو آپ نے پھر ایسا پلان دینا ہے، ٹھیک ہے، ایسا پروگرام ڈیولپ کرنا ہے جس سے اس کی نیڈز سیٹسفائی ہو سکیں اور اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہی بات آ گئی ہے کہ سوشل ورکر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اویلیبل ریسورسز کو کیسے گروپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، گروپ ممبرس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوٹیلائز کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور لاسٹلی گروپ ورکر جو ہے، سوشل گروپ ورکر، وہ ہر ٹاسک کا، ہر ایکشن کا ریکارڈ رکھے گا، ٹھیک ہے. اسے رکھنا چاہیے اس کی، کیونکہ یہ اس کی اسکل میں آتا ہے کہ ہر چیز کا جو ریکارڈ، جس طرح کے ریئیکشن، جس طرح کی پارٹیسپیشن، جس طرح کی پرفارمنس تھی گروپ ممبرس کی، تاکہ اینڈ پہ جب سارا پروسیس ختم ہو جائے تو اینڈ پہ جب آپ انہیں ان کا پروگریس دکھائیں ان گروپ ممبرس کو اور ان کی اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں تو ان کو موٹیویشن، وہ موٹیویٹ ہوں، موٹیویشن ہو، انہیں پتہ چلے کہ ان میں کوئی پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ہے دیٹ از رول آف پروفیشنل ورکر ان گروپ ورک پریکٹس. کہ جیسے کہ گروپ ورک پریکٹس کا پروسیس، جب گروپ ورک کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، پریکٹیسائز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو پروفیشنل ورکر ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے. فرسٹ ہے ہیلپر کا رول، ٹھیک ہے. یہ پلیز رول آف ہیلپر، کیونکہ جو گروپ کی سکسیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے ورکر کی ایبیلیٹیز پہ، اسکلز پہ، اس کے ایٹیٹیوڈ پہ، اس کی نالج پہ، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی اپنے اس طرح گروپ کو انیبل کرتا ہے، اس طرح اپنی ٹاسک، اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، اپنا کام اس طرح کرتا ہے کہ اپنے وہ جو گروپ بنایا ہوا ہے، جو پروسیس، جو پروگرام بنایا ہوا ہے، تاکہ اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لے. نہ صرف آپ کو بتائیں کہ سوشل ورکر کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہیلپ کرے، بلکہ بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، انیبل کرتا ہے گروپ ممبرس کو، کلائنٹس کو، تاکہ وہ ان میں وہ ان کی اسکل ڈیولپ ہو، ان میں پوٹینشیل ڈیولپ ہو، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ وہ فورس ہوتی ہے جو گروپ ممبرس کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے. ان کی ایکٹیویٹیز کو ایک پراپر ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کو کوآرڈینیشن ان میں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. ان کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ ایک پلانڈ اور ڈسپلنڈ وے میں چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہے وہ آپ کا سوشل پروفیشنل ورکر ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وداؤٹ ہز گائیڈنس، وداؤٹ ہز ڈائریکشنز اینڈ کوآرڈینیٹیو اسکلس، گروپ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. کیونکہ ممبرس کو تو نہیں پتہ نا کہ ان نے کس طرح چلنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے. وہ تو اپنے آپ کو ہی ٹریٹ کروانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہی ہیلپس دا ممبرس ٹو پارٹیسپیٹ ود فل رسپانسبلٹی. پھر وہ انیبل کرتا ہے گروپ ممبرس کو کہ وہ ایک کمپلیٹ رسپانسبلٹی سے، کیونکہ جب وہ ایک گروپ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ممبر بن جاتے ہیں، تو پھر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے اپنے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، اپنا فنکشن، اپنا رول پلے کرنا ہے. جو ان کو فنکشن دیے جاتے ہیں، جو ان کو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں، وہ انہیں پرفارم کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو کون گائیڈ کرتا ہے، سوشل ورکر گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جتنی بھی پلاننگز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں جس طرح آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، کلائنٹ یا ممبر نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کو سوشل ورکر گائیڈ کرتا ہے. اور پھر نہ صرف وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے بلکہ آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرو، آئیڈیاز ڈیولپ کرو. اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن لو، جو ٹاسک چل رہے ہیں، جو پرفارمنس ہے، جو رول پلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ایکشن ہے، جو بھی آپ کا پرپز ہے، اس کے اکارڈنگ جو ڈیسیژن ہے وہ بھی آپ نے خود لینے. تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے سوشل ورکر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ، اس کا صرف آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہوا ہے ٹو انیبل دا ممبرس ٹو گو تھرو دا ایکسپیرئنس آف گروپ ایکٹیویٹی. میئرلی آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا سوشل ورکر کا کہ آپ نے اپنا جو پلان دیا ہوا ہے، اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ نے وہ اچیو کر لینے نہیں. اس کے علاوہ آپ کا آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے گروپ ممبرس کو انیبل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ساری جتنی بھی گروپ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکسپیرینس کرے، وہ پارٹیسپیٹ کرے. اور وہ ایکسپیرینس کیسے ہوں گی کہ وہ ان ایکٹیویٹیز سے کچھ نہ کچھ وہ
لرن کرے گا، کچھ نہ کچھ وہ ڈیولپمنٹ آئے گی، کچھ نہ کچھ گروتھ ہوگی. تو یہاں پہ آپ گروپ ممبرس کو انیبل کرتے ہو کہ وہ جتنی بھی گروپ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے کچھ نہ کچھ وہ لرن کر رہا ہو. پھر نیکسٹ ہے ٹو اسٹیمولیٹ گروپ کانشیسنیس. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، سوشل ورکر کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے گروپ ممبرس کو. کیونکہ اصل جو فنکشن ہوتا ہے سوشل گروپ ورکر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیویژول جو ہوتے ہیں گروپ میں وہ سیٹسفیکشن گین کریں، انجوائمنٹ گین کریں، مطلب انجوائے کریں ان ایکٹیویٹیز کو رادر دین وہ برڈن فیل کریں کہ جو ایکٹیویٹیز چاہ رہی ہیں وہ ان کو بور کریں یا ان کو برڈن لگے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب بددلی سے وہ ان چیزوں کو پرفارم کر رہے ہوں یا ان ٹاسک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. آپ کا الٹیمیٹلی فنکشن یہ ہوتا ہے، آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے گروپ ممبرس کو، اس طرح کے انیشیٹوز دینے ہوتے ہیں کہ جو ٹاسک آپ ان کو دے رہے ہیں، جو پروگرامز اور پلانز ان کو دے رہے ہیں اس سے وہ سیٹسفائی ہوں. ٹھیک ہے، وہ ان کو ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے وہ ان کو انٹرسٹنگ لگیں، انجوائے کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو چیز آپ انجوائے کر کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرسٹ لے کے کرتے ہیں، وہ زیادہ گریسفلی ہوتی ہے. تو جیسے جیسے آپ اس میں سیٹسفیکشن حاصل کریں گے تو آپ جو ہے وہ جو گروپ ممبر ہیں وہ اپنے بارے میں اپنی جو اسکلز ہیں، اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈسکور کریں گے، اس کو ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو بیسیکلی آپ کی ان کو زیادہ ان کی پرسنالٹی اس سے ڈیولپ ہوگی، گروتھ ہوگی اس میں. تو یہ بیسیکلی آپ کا الٹیمیٹ فنکشن ہوتا ہے. لاسٹ ہے ایچ پی ٹریکرز ویو. ٹھیک ہے، اس میں ایچ پی ٹریکر کیا کہتا ہے کہ سوشل گروپ ورک از ناٹ اونلی اے میٹر آف ورک دا ورکر ڈز. ٹھیک ہے، کہ سوشل گروپ ورک از ناٹ اونلی اے تھنگ کہ سوشل ورکر جو ہے وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ آلسو میٹر آف ہاؤ دا ورکر ڈز اینڈ وائی ہی ڈز اٹ دیٹ وے. ٹھیک ہے، دیکھنا ورکر کا اصل کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا 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 ہے. ٹھیک ہے، کون سے آپ نے پروگرامز ڈیولپ کیے ہیں، کون سے ٹاسک کیے ہیں، کہ کون سا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اصل جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ورکر نے وہ جو آبجیکٹیوز دیے ہیں، جو پروگرام دیا ہے، جو پلاننگ کی ہے، اس کو آپ نے پھر کیسے یوٹیلائز کیا ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا ہے، اور پھر کیوں اس وے میں آپ نے امپلیمنٹ کیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جو پلان لے کے جا رہے ہو، جس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ وہ جس وے میں کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے آپ کو اتنی نالج ہے، اتنی ٹریننگ ہے، اتنی ایکسپیرینس ہے کہ آپ اس کو اس وے میں کر رہے ہوتے ہو کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایچ پی ٹریگر کرتا ہے کہ بیسیکلی سوشل ورکر جو ہے وہ ایک انیبلر ہوتا ہے رادر دین گروپ لیڈر. کہ آپ نے گروپ لیڈر کی طرح اپنے ممبرس کو ڈائریکٹ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، ان کو ڈائریکشن نہیں دینی ہوتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، چلو اب یہ والا کام کرو. نہیں، بلکہ انیبلر کا کام ہے آپ کا. آپ نے ان کو پراپرلی گائیڈ کرنا ہے، ان کو پراپرلی رسپانسبل فیل کروانا ہے، خود وہ انیشیٹو لینے ہیں، ایسے انیشیٹو لینے ہیں جس سے آپ کے جو ممبر ہیں وہ موٹیویٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اب نیکسٹ ہے کوالٹیز آف گروپ لیڈر. جو لیڈر آپ چوز کرتے ہو، ٹھیک ہے، گروپ ممبرس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے ممبر ہیں، گروپ ممبر ہیں، اس میں سے آپ ایک لیڈر چوز کرتے ہو جو ان کو گائیڈ کرے گا، جو ان کے فنکشنز کو ڈیوائڈ کرے گا، ڈویژن آف لیبر ہوگی. تو اس میں جو گروپ لیڈر ہے اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اس میں فرسٹ ہے کہ آپ کا جو گروپ لیڈر ہے وہ تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہو. کیونکہ جب آپ ایک گروپ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر ڈفرینسز بھی ارائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر ڈائیورجنس بھی ہوتی ہے. ڈائیورجنس مین کے کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں، انٹرسٹ جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے، آپ کے اوپینین میچ نہیں کرتے. تو وہاں پہ جب ڈفرینسز ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اسپیس ہونی چاہیے جہاں پہ آپ ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کر سکو. ٹھیک ہے، اور ایک براڈ مائنڈیڈ اپروچ لے کے آپ چل سکو.
یہ نہ ہو کہ جب وہ ڈفرینسز ہوں تو آپ کو اپنی ہی پڑ جائے اور آپ سے وہ چیزیں ہینڈل نہ ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرینڈلی اپروچ کے تھرو ان ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہے اوپن فرینک ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو کیونکہ جب آپ ایک گروپ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں, جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے. فرینک ڈسکشن ہونی چاہیے, اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے گروپ ممبرس کے درمیان, اور اس کو گروپ لیڈر جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے, وہ انیشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرح کا انوائرمنٹ مینٹین کرو گے, ٹھیک ہے, جس میں کیونکہ جب آپ کی اوپن ڈسکشن ہوگی تو اس میں کانفلکٹ بھی جو ہیں وہ بیسٹ وے میں, بیٹر وے میں ریزالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جس کا پوائنٹ ہے آپ نے اس کو فرینکلی سننا ہے اور اس کو فرینکلی ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک رسپانسبل لیڈر کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیمپو مینٹین رکھے. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ نے کیونکہ پھر صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈسکشن جو ہے وہ الاؤ کر دی اوپن ڈسکشن کو, بس آپ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں موو کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کوالٹی ہے the group leader will have to contribute a great deal in maintaining an atmosphere of, وہی بات ہے کہ گروپ لیڈر میں یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ اپنے گروپ کی انوائرمنٹ کو فرینڈلی رکھے. ٹھیک ہے, کوآپریٹیو رکھے, کیونکہ اگر اس میں ڈائیورجنس بھی ہو, کانفلکٹ بھی ارائز ہوں, ایشوز بھی ارائز ہوں, تو اس کو آپ وہ زیادہ سویئر لیول پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ ایک فرینڈشپ رکھو گے اپنے ممبرس کے ساتھ, ایک کوآپریٹیو انوائرمنٹ رکھو گے, تو کچھ ان کی مانو گے, کچھ اپنی منواؤ گے, تو پھر ان کیسز, ان سچویشن آف کرائسس یا پھر ایشوز, وہ جو ہیں آپ کی بات سنیں گے آپ کے جو گروپ ممبرس ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوالٹی ہے کہ جو گروپ لیڈر ہے وہ ایک ایسی انوائرمنٹ مینٹین کرے. ٹھیک ہے, ایسی ایفرٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرے اپنے گروپ کو کہ اگر انفیوریبل کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے, تھوڑی سیویئر کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے جہاں پہ چیزیں پرفارم نہیں ہو پا رہی ہوتی, ٹھیک ہے, تب بھی آپ اپنے گروپ ممبرس کو جہاں سے وہ نہیں کر کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہر ٹائم آپ کو ٹاسک دیے جائیں اور ہر ٹائم آپ اسی ایفرٹ کے ساتھ, اسی انرجی کے ساتھ آپ ان کو پرفارم کر رہے ہو. بعض اوقات کوئی ڈل فیل کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں کر پا رہا ہوتا, کسی کی پرفارمنس کچھ کم ہوتی ہے, کسی کی پرفارمنس زیادہ ہوتی ہے, تو آپ نے ہر ممبر کو کریڈٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو انفیوریبل کنڈیشن ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ جب کوئی بندہ کم پرفارم کرے تو آپ اس کو ٹونٹ کرنا شروع کر دو یا اس کو ڈسکریج کرو. ٹھیک ہے, ڈیگریڈ کرو کہ آپ نے کم پرفارم کیا یا آپ نے ٹھیک سے پرفارم نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو ہر ممبر کو کریڈٹ دینا چاہیے ان کی اچیومنٹ کا. ٹھیک ہے, ان کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے, جو بھی ایفرٹ, جتنی بھی وہ ایفرٹ کرتے ہیں, آپ ان کو کریڈٹ دو. ٹھیک ہے, گروپ ممبر کی یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ آپ نے ایک پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے اپنے ممبرس کے ساتھ مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک میوچل ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے آپ کا اور گروپ ممبرس کے ساتھ. کانفیڈنٹ مطلب ایک کانفیڈنٹ ہو آپ کا آپ کی گروپ ممبرس کے ساتھ, وہ کانفیڈنٹلی آپ سے چیزیں شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہوگا, ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, میوچل ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, تو تب تک چیزیں جو ہیں وہ اسموتھ وے میں نہیں جا سکتی. نہ ہی آپ کا گروپ جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز پازیٹیو ہوں گی, نہ ہی وہ گروپ میں کی پروگریس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے, اور پھر نہ ہی آپ کا گروپ جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکے گا. تو آئی ہوپ آپ کو گروپ کی جو کوالٹیز ہیں, لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے بعد آ جاتی ہیں پرنسپلز آف سوشل گروپ ورک. ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں, اور جتنے بھی پرنسپلز ہیں وہ آلموسٹ میچ کر رہے ہیں سوشل کیس ورک کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ بھی ایک پیج ہے. اس کے علاوہ ایک پکچر یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو پراپر نوٹس ہیں جن میں پرنسپلز لکھے ہوئے ہیں, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ آج ہمارا یہ لاسٹ لیکچر ہے, ٹھیک ہے,
تو نیکسٹ کلاس میں آپ نے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پرنسپلس ڈسکس کیے تھے سوشل کیس ورک کی، تو آئی ہوپ اس میں آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی یا کمپلیکیشن نہیں ہوگی. تو منڈے کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، آپ ان کو ڈسکس کریں گے. آپ مجھے بتائیں گے کہ جو پرنسپل آف پلان گروپ فارمیشن کیا ہے، پرنسپل آف اسپیسیفک آبجیکٹیو کیا ہے، پرنسپل آف پرپزفل ورکر گروپ ریلیشن شپ کیا ہے، کنٹینیوس انڈیویژولائزیشن کیا ہے، گائیڈڈ گروپ انٹریکشن، ڈیموکریٹک گروپ، سیلف ڈٹرمنیشن، فلیکسیبل فنکشنل آرگنائزیشن، پروگریسو پروگرام ایکسپیرئنس، ریسورس یوٹیلائزیشن، اس کے بعد ایویلویشن. کچھ تھوڑے اس میں ڈفرینٹ بھی ہیں، تو میں آپ کو نوٹس اس کے ساتھ میں ان کی پکچرز بھی آپ کو لیکچر کے ساتھ ہی شیئر کر دوں گی. جو چیز آپ کو یہاں سے ڈفیکلٹ لگے وہ وہاں سے پڑھ لیں تو ایزی ہو جائے گی. اوکے جی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو کائنڈلی پوچھ لیجیے گا. تھینک یو. اوکے، تھینک یو.